یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس، تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اس کی تو شلوار نیچے ہے، او تو گل نہ جواب دے، کہانی نہ کرا، تیرے کو دعائے قنوت سنو، تیرے کو سنیے دعائے قنوت، تو بھی غلط پڑے گا۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک کا دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے، ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تے تو جڑا کہنا ہے ججا کو سنو فلانے کو، تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، تیرے بزرگوں کو بھی نہیں آندی دعائے قنوت، کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے، دعائے قنوت تو تینوں بھی کو نہیں آندی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ وہی طریقہ ہے اس کا جو مرزا جہنمی مرزا قادیانی کا تھا، جس طرح وہ علماء کے ساتھ وہ کرتا تھا بدتمیزی بد اخلاقی، وہ اس کا طریقہ ہے۔ اور آخر میں اس نے 3 مزید جھوٹ بولے ہیں کہ یہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ دعا قنوت ہے ہی نہیں، اور ان کے بزرگوں کو بھی نہیں آتی وہ جو دعا ہے، اور تیسرا فقہ حنفی میں وہ دعا ہے۔ 3 جھوٹ بولے، میں 3 بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ دعا قنوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو سکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 29,708، صحیح حدیث ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ علم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہمیں عبداللہ بن مسعود نے سکھائی دعا، ان نقول، وہ کیا ہے کہ ہم کہیں، فی القنوت یعنی فی الوتری، یعنی وطر میں جو ہم دعا پڑھیں وہ یہ پڑھیں اللہم انا نستعینک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر میں دعائے قنوت یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ہے دعائے قنوت اپنے شاگردوں کو۔ یہ کہتا ہے دعائے قنوت ہے ہی نہیں، وہ اللہم انا نستعینک قنوت نازلہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو دعائے قنوت سکھا رہے ہیں وطر میں کہ یہ آپ پڑھیں۔ نعوذ باللہ، تو آپ عبداللہ بن مسعود پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ دوستو خود سمجھیں، خود سوچیں کہ کتنا بڑا شخص جھوٹا ہے کہ ان کے بزرگوں میں نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود یہ سکھاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو وطر میں اللہم انا نستعینک، صحیح حدیث ہے۔ تو کیا صحابی اپنی طرف سے دعائیں بیان کرے گا؟ صحابی کہاں سے علم سیکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ تو اس صحابی نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی وطر میں، کہتا ہے دعا قنوت ہے ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ ہے۔ یہ لفظ دیکھیں، ان نقول فی القنوت، یعنی قنوت میں کیا کہ یعنی فی الوتری، وطر میں ہم یہ دعا کریں اللہم انا نستعینک۔ اور کہہ رہا ہے کہ ان کے بزرگوں کو نہیں آتی یہ دعا، جی اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ کتنا بڑا یہ جھوٹا ہے۔ یہ حدیث ہے 1425۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید و احمد بن جواس حنفی۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی قتیبہ نے اور احمد بن جواس حنفی نے، دونوں نے پھر یہ روایت پیش کی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اب غور کریں کہ اس کی سند میں حنفی عالم ہے، احمد بن جواس حنفی۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے قتیبہ نے اور احمد بن جواس حنفی نے یہ حدیث سنائی ہے جو میں لکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ان کے بزرگوں کو نہیں آتی۔ بھائی سند میں ایک حنفی عالم ہے، سند میں حنفی عالم ہے، تو میں جو حدیثیں بتانے والے ان روایات میں جو راوی وہ حنفی عالم ہے، وہ آگے پہنچا رہا ہے حنفی عالم۔ کتنا بڑا جھوٹا کہ ان کے بزرگوں کو نہیں آتی۔ اور فقہ حنفی میں یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ فقہ حنفی میں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوستو یہ دیکھیں بہار شریعت، اور اس کے علاوہ اور کتابوں میں، عربی میں کتاب ہے المبسوط امام سرخسی کی، جلد 1 صفحہ نمبر 165 پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہم اہدنی فی من ہدیت اللہم انا نستعینک، دونوں لکھی ہیں۔ اور یہاں بہار شریعت میں جلد اول صفحہ نمبر 654 پہ لکھا ہے دعا قنوت پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر وہ دعا ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور مشہور دعا کون سی ہے؟ اللہم انا نستعینک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، ظاہر ہے حضور سے سیکھ کے سکھائی۔ اور دوسرے نیچے لکھتے ہیں اور یہ بہتر ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھی جائے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو تعلیم فرمائی، وہ یہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ تو اس نے آخری اس کلپ میں 3 جھوٹ بولے کہ وہ دعا قنوت ہے ہی نہیں، پھر تمہارے بزرگوں کو پتا نہیں ہے، فقہ حنفی میں یہ نہیں ہے، وہ صرف لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ بھی دعا ہے، اور اس سے آگے بھی دعا لکھی ہوئی ہے، وہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1427۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر وطر میں پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ برداک من سخطک و معافاتک من عقوبتک،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی. اس کے علاوہ آپ اپنی نماز میں ایک اور دعا پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا سکھاتے ہیں. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ دعا پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ دعا پڑھتے ہیں. مختلف دعائیں ہیں. یہ جو بھی آپ پڑھ لیں, لکھا ہے فقہ حنفی میں, جو بھی آپ پڑھ لیں اور ساری پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے. دوستو کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے, دیکھیں کہ ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں, بار بار کہتا ہے. انجینئر صاحب نے آ کے آپ کو بتایا کہ دعا قنوت یہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت, حالانکہ یہ بھی ہے اور یہ فقہ حنفی میں موجود لکھی ہوئی ہے کہ آپ بہتر ہے اس کو بھی پڑھیں اور اس کو بھی پڑھیں, اور ایک اور بھی لکھی ہوئی جو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. اگر اس طرح باتوں کو اٹھایا جائے کہ جناب اللہم اہدنی پڑھنی چاہیے اور دعائی نہیں ہے, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پڑھی ہے, یہ بھی پڑھی ہے, یہ ساری دعائیں ہیں, ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں, یہ دعا قنوت ہے ساری. اور کہتا وہ دعا قنوت ہے ہی نہیں, قنوت نازلہ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آؤ میں تمہیں وطر کی دعا سکھاتا ہوں, وطر میں پڑھنے والی دعا قنوت, اللہم انا نستعینک. حدیث آپ کے سامنے ہے 29,708. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے جھوٹوں سے بچائے, اور آپ علماء سے پوچھیں, علماء کو سنیں, اہل علم کو سنیں. اس طرح جھوٹوں کو سن کے آپ یقین مت کیجیے گا, یہ اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں.